السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے تن تنہا ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کا اہتمام کیا، ہمیں خیر اور شر کے راستوں میں فرق سمجھایا، خیر پر چلنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اپنے کلام قرآن مجید کے نام سے ایک ایسی نشانی ہمارے لیے محفوظ کر دی کہ اس کو جب بھی پڑھیں گے سنیں گے ہمیں 1500 سال پرانی باتیں ایسے ہی لگیں گی جیسے یہ آج ہی کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات رب رحمان کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے، یعنی اسے گناہ یا ثواب قرار دے دیا جائے، آپ نے فرمایا وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے اس میں کچھ کیفیات، کچھ احساسات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو کہیں پازیٹیو ہیں کہیں نیگیٹو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جذبات کو، خواہشات کو مینج کرے۔ جیسا کہ غصہ اللہ نے انسانی طبیعت میں رکھا ہے، ہر کسی کو آتا ہے، آنا چاہیے، مگر کہاں آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے، کہاں کتنا آنا چاہیے، اس مینج کرنے کا نام تقویٰ ہے، اس کو مینج کرنے کا نام اطاعت ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ تو آئے گا، جس کو آتا ہے وہی پیے گا، جس کو آتا ہی نہیں وہ کیا کہے گا۔ تو غصہ آتا ہے،
لیکن اس کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ دلیل ہے کہ اس نے غصے کو مینج کر لیا۔ یہ جذبات ہیں، چیزوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، رشتوں کی محبت ہے، نعمتوں کی محبت ہے، مگر ان کو مینج کرنا، کس سے کتنی محبت کرنی ہے، کس سے کس طرح کی محبت کرنی ہے، اس کی لیمٹس کیا ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو آج جو چیز میں آپ کے سامنے اپنی اصلاح اور آپ کے فائدے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، وہ انسانی طبیعت میں اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ایک ایسا جذبہ ہے جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تصور محبت بہت زیادہ حد تک مس یوز بھی ہوتا ہے، بہت حد تک، اور اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے۔ ٹائٹل بھی غلط استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کا دھیان بھی نہیں رکھا جاتا۔ مثلا دنیا میں ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ کسی ناکام جاہل عاشق کی بات تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سویلائز شخص کی بات نہیں ہے۔ نہ جنگوں میں سب جائز ہے، نہ محبتوں میں سب جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں رب سے محبت کا معیار الگ ہے، رب کے رسول سے محبت کا معیار الگ ہے، صحابہ سے محبت کا معیار الگ ہے، ماں سے محبت کا معیار الگ ہے، بیوی سے الگ، بیٹی سے الگ، بہنوں سے الگ، کزنوں سے الگ، پڑوسیوں سے الگ، مادی چیزوں سے الگ۔ ہر چیز کے ساتھ ہمیں باقاعدہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نے محبت کے نام پر کن قاعدے ضابطوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ سب جائز۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جنگوں میں دشمن ہے، لڑائی ہوئی، دشمن قتل ہوا، بندے کی باڈی ڈیڈ ہو چکی ہے، مگر آپ اس کی لاش کو جلا نہیں سکتے، آپ اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ غصہ بھی بڑا ہے، دشمن بھی ہے، کافر بھی ہے، لڑنے بھی آیا تھا، لیکن اسلام کہتا ہے نہ بندہ مارنا ہی مقصد تھا جو مقابلے میں آ گیا، اب اس کی لاش کا ایک ویلیو ہے اس کی، اب اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، اس کو جلایا نہیں جائے گا۔ بس ڈیڈ باڈی کو اسلام نے حقوق دے کے سمجھا دیا کہ اگر ڈیڈ باڈی کے حقوق ہیں تو پھر زندہ کے بھی حقوق ہیں، خواہ و کافر ہی کیوں نہیں۔ انسانیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے۔ پھر سمجھا دیا گیا کہ ہماری جنگوں میں تو معیار ہے، اصول ہے، کوئی سٹینڈر ہے، تمہارے ہاں نہیں تو تمہارے ہاں چلتا ہوگا جنگوں میں اور محبتوں میں، کیونکہ تم کسی قاعدے ضابطے کے پابند نہیں، ہم اللہ کے پابند ہیں، اس کے رسول کے پابند ہیں۔ ہم محبت کریں گے تب بھی کسی ڈسپلن کے ساتھ، اور دشمنی کریں گے وہ بھی کسی ڈسپلن کے ساتھ۔ تو ہماری محبت کا جو عملاً محور و مرکز ہے، کچھ فطرتاً ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، فرضیت ہیں، اور ان کو بروئے کار لانا ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے ان میں سے ایک محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ پاویں کر لو تو پاویں نہ کرو، نہ یہ کرنی پڑے گی، اور اس لیول پر کرنی پڑے گی کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو وہ مقام نہیں دیا جا سکے گا۔ کتنی محبت، کیا طریقہ ہے اس کا؟ پہلی بات میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنا ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، صحابہ کا طریقہ کار، بذات خود اللہ تعالیٰ کا مزاج، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اس اہم ترین فریضے کو ادا کریں گے تو اللہ وہ کچھ عطا کرے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ مثلا ایک چیز تو یہ سمجھائی گئی کہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت دے دے، دعا کیا کرو۔ یہاں تو
خامدوں کی محبت لینے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیا جاتا ہے، محبوبوں کو قدموں میں گرانے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ اس طرح کی محبتیں تلاش کرنے والے خود ہی جادوگروں کے قدموں میں گرتے ہیں، ورنہ جادوگر کے اگر قبضے میں یہ ساری بلائیں، یہ ساری پریاں ہوتی، وہ فٹ پاتھ پر ساری زندگی کیوں ذلیل ہوتے؟ ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں تمہارے قدموں میں کون آ رہا ہے کون نہیں، یہ بھی پاگلوں کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے، ہر چیز کی بھیک مانگی جا سکتی ہے، ہر کسی سے محبتوں کی بھیک نہیں مانگی جا سکتی، محبتوں کی بھیک نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ ہوتی ہے، یہ کی جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے، یہاں محبت کی بھی بھیک مانگی جاتی، محبت کی بھی بھیک۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الینا من نفسنا واہلنا ومن الماء البرد۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، مجھے خیرات میں اپنی محبت دے دے، اور مجھے اس شخص کی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے تیری محبت تقسیم ہوتی ہے، بانٹی جاتی ہے، میسر آتی ہے۔ اللہ میرا مزاج ایسا کر دے، ایک طرف تیری ذات ہو، دوسری طرف میری ذات ہو، میرے رشتہ دار ہوں، میرے دوست ہوں، دنیا کی سہولتیں اور نعمتیں ہوں، ٹھنڈے پانی ہوں، چسکے مزے ہوں، لیکن میرا مزاج ایسا کر دے میں تمام محبتوں کو ریجیکٹ کر کے تیری محبت کو ترجیح دے دوں، میرا مزاج ایسا کر۔ یہ دعا ہے، اور یہاں محبت کی بھیک مانگنا سنت ہے، لیکن دنیا میں محبتیں بھیک مانگ کے نہیں چلتی۔ ایک چیز پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سنو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہی ہو گیا، بالکل ایسا یو ٹرن لیا کہ پلٹ گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو میں دیر نہیں کروں گا، بہت جلد ایسے لوگ لے آؤں گا، یحبہم ویحبونہ، وہ مجھ سے پیار کریں گے، میں ان سے پیار کروں، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مومنوں کا شیوا ہے وہ اللہ سے محبت کریں، مومنوں کا شیوا ہے وہ اللہ کی محبت کا سوال کریں۔ اب آگے آ جائیں، دنیا میں تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں نے اس کی ایک فرضیت، اس کی ایک ایسی ضرورت سامنے رکھی ہے جو ایمان کی وجہ سے جس کے ہم پابند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے، چھوٹوں کے بھی، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی۔ ہمارے ہاں جب لفظ لو سامنے آتا ہے تو اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے، بڑی دیر ہو گئی اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، لالی ووڈ ہے، یہ جتنے ووڈ ہیں نا، ووڈ جمع کر کے سب کو آگ لگا دیں نا تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے کھربوں ڈالر، بے شمار فلمیں، بے شمار ڈرامے، بے شمار سیریلز، افسانے، کہانیاں، رسالے، ڈائجسٹ ایک نقطے پر نوجوانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے خرچ کر دیے کہ ایک نامحرم مرد اور عورت اس نے لو کی مصیبت میں کیسے ڈوبنا ہے، کیسے ذلیل ہونا ہے، کیسے منزل کے نام پر اینڈ میں ایک دوسرے کو حاصل کرنا ہے۔ اور وہ گھنٹوں کی، وہ ہفتوں کی، وہ سالوں کی سیریلز ہمارے بچوں کو ایک ہی سبق دے رہے ہیں کہ دنیا میں کسی نامحرم عورت کی محبت کے علاوہ کوئی بڑا کارنامہ ہے ہی نہیں، اور جو اس کنجر خانے میں ذلیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہیرو ہے، جو رکاوٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ویلن ہے۔ یہ دو کریکٹر دنیا میں دیے گئے، اور باہر بیٹھا بیچارہ وہ ہیروئن کے ہیرو کے ساتھ ملنے کے راستے میں رکاوٹیں دیکھ کے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔
اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. جیسے کہ اس کی کزن بیچاری فیل ہو چلی ہے, کسی نہ کسی طرح اس کی ملاقات بڑی ضروری ہے, ورنہ انہیں سارا بوجھ پی جانا, انہیں بیچارے نے کس طرح توڑنا ہے انہوں, یہ جانتے بنی دی ہے. یہ باہر بیٹھا مر رہا ہے, یہ باہر بیٹھا آپ دیتا ہے. فضول رویے کے اندر بے شمار دنیا کی تعداد انوالو ہے, اور ذہن یہ رکھتی ہے کہ محبتوں کا محور و مرکز نامحرموں کا جوڑا ہے. یہ ہے ہماری فلم انڈسٹری نے, شوبز نے, ہمارے لٹریچر نے, ہمارے تعلیم کے نصابوں کے اندر بھی. یہ ہمارے پنجاب میں ایمی نہیں مصیبتیں چڑھ گئی, یہ ہیر رانجھا ہے, یہ سونی مہیوال ہے, یہ مرزا صاحبہ ہے. بھی یہ کیا ہے؟ یہ جی محبتوں کے کردار ہیں. سبحان اللہ. ہمیں محبتیں بھی ان دریاؤں کو کراس کر کے زنا کے راستے عبور کرنے والوں نے سکھانی ہے. ہمیں رب سے دور ہو کے زنا کی قربت حاصل کرنے والوں نے ہمیں سمجھانا ہے کہ محبت کا ڈسپلن کیا ہے. ہمارے رب نے لفظ محبت استعمال کیا, وہ خود محبتوں کا خدا ہے. اسے پتہ ہے محبت ہوتی کیسے ہے, محبت نبھائی کیسے جاتی ہے, پاکیزہ محبت کیا ہوتی ہے, اور سیکس کی جسم کی بھوک کے نام پر محبت کیا ہوتی ہے. یہ ہمارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اور اس نے اپنے بندوں کو فرق سمجھایا. اللہ اکبر. تو ایک ہمارے ہاں یہ تصور ہے نامحرموں سے محبت. چلو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایسی جگہ سے سیکھ لی جاتی ہیں جہاں ظاہراً اکیڈمک ماحول نہیں ہوتا, مشاہدہ ہوتا ہے, مشاہدہ. اب جن کو دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں ان کو پوچھو اسباب کیا ہے, کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو. تو بعض مرد مردوں سے بھی محبت کرتے ہیں, مرد عورتوں سے, عورتیں مردوں سے. ان کے اسباب کی ایک لسٹ چیک کرو. بہت بڑی تعداد کو محبت ہوتی ہے, اگر میں تھوڑے لفظوں میں بیان کروں, اپنے مفادات کی وجہ سے. جس کو پتہ ہے نا میرا یہاں کوئی مفاد ہے, بس وہ وہاں محبت میں گرفتار ہوتے دیر نہیں لگاتا. ماشاءاللہ. ایک مختصر لفظوں میں سمجھ لیں, کسی کو کسی کی رنگت پر محبت ہے, کسی کو نین نقش کی وجہ سے ہے, کسی کو قربت کی وجہ سے ہے, کسی کو اس لیے محبت ہوگی کہ فلاں مشکل وقت میں میرے کام آیا, کسی کو کسی سے اس لیے محبت ہوگی کہ وہ ذہین بڑا ہے, کسی کو کسی سے اس لیے محبت ہوگی کہ اس کے سامنے میرا اسکینڈل آیا تھا, اس نے میرا پردہ رکھا ہے, کسی کو کسی سے اس لیے محبت ہوگی کہ وہ تو میری دعوت ہی بڑی کرتا ہے, وہ تو ہر ویکینڈ پہ کھانے کھلاتا ہے. ہمارے ہاں محبتوں کے یہ جرنل سے اسباب ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا اگر محبتوں کی اسی سائیکی کو دیکھیں, کیا یہ تمام خوبیاں پیک لیول پر ہمارے رب کے اندر موجود نہیں ہیں؟ یہ تمام صفات, یہ تمام کردار کیا پیک لیول پر ہمارے رب کے اندر موجود نہیں ہیں؟ تو سنو, ہیں. بات آئی خوبصورتیوں کی. سبحان اللہ. دنیا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جانتی. اس خوبصورتی نے اس دور کی کچھ عورتوں کو اتنا بے خودی میں مبتلا کیا کہ وہ فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور پتہ نہ چلا کہ چھری کہاں چل گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کسی کہنے والے نے کہا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے اور پتہ نہیں چلا. اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتی, کلیجے بھی کاٹ لیتی تو پتہ نہ چلتا, کلیجوں بھی کاٹ لیتی تو پتہ نہ چلتا. ان کو کوئی نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا. صحابہ ڈائریکٹ دیکھتے ہی نہیں تھے, نظریں جھکا کے بات کرتے, ترچھی نظر سے دیکھتے, ایک جھلک دیکھتے چہرہ موڑ لیتے. جرت نہیں تھی, اس کی تاب نہیں لائی جا سکتی تھی. یہ مخلوق کی خوبصورتیاں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ بذات خود خوبصورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے, سب کو سب کچھ مل جائے گا, تو اللہ پھر اپنا دیدار کروائے گا. اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں وہ الگ ہیں, جنت کی نعمتیں الگ ہیں. جنت کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا.
اور جتنی خوبصورتی اللہ کی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے کہا ہم نے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا تھا مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، انہوں نے کہا نہیں جی دیکھنا ہے، اللہ نے کہا ڈائریکٹ کی بات چھوڑو، میں اپنا جلوہ اپنی جھلک اس پہاڑ پر کرتا ہوں، یہ منعکس ہو کہ آپ کی طرف آئے گی، اگر ریفلیکشن برداشت کر گئے تو اگلی بات بھی دیکھ لیں گے، اگر ریفلیکشن بھی برداشت نہ کر سکے تو ڈائریکٹ سامنا کہاں ہوگا؟ ریفلیکشن ہوئی 70 سردار دنیا سے ہی فارغ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش۔ اس رب کی زیارت اس زندگی کے اندر ہماری صلاحیت نہیں ہے کہ ہم رب کو دیکھ سکیں، اور جنتوں میں اللہ اپنے بندوں کو وہ صلاحیت دے دے گا کہ وہ رب کی جھلک کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارا پردہ رکھے تو ہم اس کے سامنے ایسے رہتے ہیں، وہ جس مجلس میں آ جائے ہم ایسے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے اس کا مجھ پر احسان ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے جتنے پردے ہمارا رب رکھتا ہے، اللہ کی قسم نہ ہماری ماں رکھتی ہے نہ ہمارا باپ رکھتا ہے، جتنے پردے ہمارا رب رکھتا ہے۔ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، یا اللہ اپنے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ میرا خوف امن میں بدل دے، وہ بدل دیتا ہے، وہ پردے ڈال دیتا ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے میرے شب و روز کیسے گزر رہی ہیں، میرے رب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن کیا ہم سنتے ہیں؟ آپ 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے، اللہ قبول فرمائے، ہر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ماشاءاللہ چہرے تے نور آ گیا۔ 10 دنوں میں رب محسوس کرواتا ہے دنیا کو کہ میرے بندے کی کشش محسوس کرو۔ 11 مہینے گناہوں میں گزر گئے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں کہتا کہ ویکھو ہے ویکھن دے لائق ہی نہیں، کہتا نہیں کوئی نہیں کرو گزارا، پردے ڈالتا ہے، اور پردے ڈالنے کے ساتھ وہ نظام چلاتا ہے، اور ہمارے رب سے بڑھ کے ہمارے کوئی پردے ڈالنے والا نہیں ہے۔ یہ جی مجھے ویکینڈ پہ کھانا کھلاتا ہے، سمجھ لے جی شام کو چائے تو روز اس کی بیٹھک میں ہوتی ہے، وہ تو تجھے شام کی چائے پلاتا یا پلاتی ہوگی۔ ہمارا رب تو ایک ایک سانس ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارا رب تو رب العالمین ہے، وہ تو اتنے کھلے ظرف کا مالک ہے، کھلی سوچ کا مالک ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں ہم تیرا وجود تسلیم نہیں کرتے وہ ان کو بھی کھلا دیتا ہے، جن کے ظاہراً کوئی ذرائع نہیں ان کو بھی وہ کھلا دیتا ہے۔ اس وقت پانیوں میں ایک مچھلی ہے ویل کے نام سے، سبحان اللہ، کوئی سٹور نہیں ہے اس کے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی مستقل ذرائع آمدن نہیں ہے، ایک دن کی خوراک 16 ٹن ہے، ایک دن کی خوراک 16 ٹن ہے، دیتا ہے، کھاتی ہے، کوئی مچھلی آج تک بھوک سے نہیں مری۔ وہ 16 ٹن اگر ایک ایک مچھلی کو دے سکتا ہے تو یہ 4.5-5 فٹ کے بڑھاوے کو بھی ٹکر دے ہی دے گا، پر مرے روئے تو نانا کتے، اس کا رونا ہی نہیں بند ہوتا، شکوے ہی نہیں بند ہوتے، تو وہ ناشکری ہے، اور جب ناشکری ہوتی ہے پھر موڈ تو آف ہونا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو ہم کہہ رہے ہیں ضرور اضافہ کریں گے، لیکن ہمارے شکر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کوئی پوچھ لے کیا حال ہے، او بس شکر ہے جڑی کڑی لنگ جائے، جڈا سونا منہ بنا کے دسیا سمجھ آن ڈیا تیرا تے ساہ نہیں نکلتا پیا، کڑی کتوں لنگنی ہے۔ ایسے شکر اللہ کو پسند نہیں۔ شکر وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے بھی چھلکے، ہونٹوں سے بھی چھلکے، باڈی لینگویج سے بھی چھلکے، دل سے بھی چھلکے، اور اس کی تنہائی میں بھی وہی لفظ ہو، اس کا مجلس میں بھی وہی جملہ ہو، لوگ کہیں بھئی اس بندے کی زبان پر ہم نے شکوہ نہیں سنا، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اے نہیں شریکاں دے سامنے بیٹھا تے دسیا بلے بلے دنیا چ سب تو بڑا تگڑا بندہ میں ہی ہاں، تے کلا کہے جگری یار کو بیٹھا تے کہ ماری گئے ہیں، بچے ہی کوئی نہیں۔ یہ کون سی ڈبل قسم کی ایکٹنگ ہے؟ یہ تو نہیں چلتی۔ تو ہمارے رب سے بڑھ کے دینے والا کون ہے؟ تو حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق بنائیں۔ پھر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، مشکل میں وقت جب بندے پہ پڑتا ہے نا تو ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ میں نے یقین کرے بڑے بڑے وہ لوگ جو
روٹین میں مذہب بیزار تھے، روٹین میں مذہب بیزار تھے۔ میں ایک عورت کو جانتا ہوں، ہمارے جاننے والوں میں سے ہے وہ، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نہ دہریہ ہے، کسی کے سامنے اس نے کہا کہ میں نہیں اللہ کو مانتی، میں مذہب کوئی نہیں مانتی۔ مجھے بڑی تکلیف تھی اس کی۔ تو جس دن یہ زلزلہ آیا نا، یہ زلزلہ آیا، تو اس نے مجھے میسج میں پوچھا جی آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے الحمدللہ۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا ادھر الحمدللہ کدھر آ گیا، اس محلے میں تو اس کا رواج ہی نہیں۔ تو میں نے کہا غصہ نہ کرو تو پوچھو کہ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ کہتی ہے اللہ نے بچایا ہے۔ میں تیرا تو اللہ نہ کو راڑا ساکھتا بھی کوئی نہیں، تینوں اللہ کے یاد آ گئی۔ کہنے لگی جب زلزلہ آیا میں دوسری سٹوری پر تھی تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک زلزلے کے جھٹکے نے دہریت سے، مذہب نفرت اور بیزاری سے ایک جھٹکے نے طبیعت سٹ کر کے رکھ دی۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی دفاع کی جگہ ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس جھٹکے نے عقیدہ ہی ٹھیک کر دیا، عقیدہ ہی۔ ماشاءاللہ وہ روزے بھی رکھ رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، لیکن کب؟ جب اس نے دیکھا نا ملک الموت کھڑکی جو اندر تو نہیں آ چلا، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائی ہمارا رب وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ سگے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، بندہ بیڈ پر لیٹا ہے، پیسے جیب میں ہیں، مہنگا ترین ہاسپیٹل ہے، ساری دنیا کہتی ہے اشارہ کرے، وہ کہتا ہے ہن دعا ہی ہے۔ اشارے والا بھی دعا کہن دیا، ڈاکٹر بھی دعا کہن دیا، ماں باپ بھی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ایسے موقع پر بھی پھر اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو کیا کسی نے کسی کے کام آنا؟ واللہ جہاں آپ محسوس کریں کہ کوئی راستہ نہیں ہے، پھر اللہ راستے دیتا ہے، راستے دیتا ہے۔ تو ایسا رب، اس سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر اس کا کمال یہ ہے، اول تو وہ روٹھتا ہی نہیں، اول تو وہ روٹھتا ہی نہیں، اور اگر روٹھ جائے تو اس کے ماننے میں دیر نہیں لگتی، بڑی تیزی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں او جنہوں نے دن کے وقت اپنے اوپر ظلم کیا، میری نافرمانیاں کی، آؤ معافی مانگ لو، میں کھاتا کلیئر کر دو تمہارا۔ ہر دن کو اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جنہوں نے رات کو جرائم کیے، آؤ ابھی ابھی معاملات کلیئر کر لو۔ وہ رب تو 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے میں سروس دے رہا ہے کہ یار چلو جو بھی تم نے میری مخالفت کی تم آگے بڑھو، میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دنیا میں تو ہم بڑے قریبی لوگوں کا کہتے ہیں ایدہ میرا جینا مرنا ہی بند، اور ہمارا رب کہتا ہے حالانکہ وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، وہ فقیروں کو کہہ رہا اپنا علاج بات نہ کرواندے رہو، بندے بن جاؤ، مسئلہ ساتھ ساتھ صاف کرو۔ سبحان اللہ، ایسا رب، اس سے ہمیں محبت کیوں نہیں؟ میں راستے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے بھائی کو بھی سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث سنائی تو بڑے کھل کے ہنسے۔ تو صحابہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دکھایا یا سمجھایا کہ دو بندے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں زمین پر، گھٹنے، یہ عاجزی والی حالت، اور ایک نے زیادتی کی ہے اور دوسرا مظلوم ہے۔ تو جو مظلوم ہے وہ کہہ رہا ہے میرا بدلہ دو، تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں دو نہ بدلہ، وہ کہتا ہے جی میرے کو تو شاہی کوئی نہیں، میں کتوں بدلہ دوں۔ تو اب مظلوم کے سامنے اللہ جنت کر دیتا ہے، بڑے بڑے خوبصورت محلات، سونے کے، چاندی کے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ محلات نبیوں کے ہیں، شہیدوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ محلات تم بھی لے سکتے ہو، یہ محلات تم بھی لے سکتے ہو۔ کہتا ہے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا اس کی قیمت دے کے، وہ کہے گا اس کی قیمت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا میرے اس بندے کو معاف کر دے اور اس کا مالک بن جائے۔ وہ کہے گا جی بالکل کوئی دیر نہیں ہے، میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب اپنے بندے کی کہاں کہاں مدد کر رہا ہے۔ ایک اور بندہ ہے
اس کو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے قریب کر کے بازو کے نیچے اس کو پوچھے گا تو نے فلاں فلاں برا کام کیا؟ آہو جی کیتا ہے۔ فلانا بھی جی کیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ محسوس کرے گا گناہ سارے منوا لینے ہن سزا ہی دینی ہے، پیچھے رہ دے کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے؟ کہے گا جی بالکل رکھے تھے۔ اللہ کہے گا جا آج بھی تیرے پردے رکھتا ہوں، جا جنتوں میں چلا جا۔ پھر ایک اور بندہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے؟ صاف ہی مکر گیا، کوئی نہیں کیے۔ اللہ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا گل سن، جن گناہ سامنے آنے نے نا اونیاں نیکیاں لبنیاں نہیں۔ پھر ساتھ ہی کیا کہ آہو میں کیتے نے گناہ، تو میں بڑے کیتے نے، لیاؤ جی اے بھی لیاؤ اے بھی۔ حدیث میں آتا ہے جس پہ اللہ کے نبی ہنسے، کہنے لگا کچھ گناہ میں انج دے ویکھن ڈیا جڑے میں کیتے ہیں پر اتنے انہوں لبن نہیں ڈے دے، ہن آ گیا نا تجھے پاسے بھئی جنہ بھی کوئی گفا لگتا ہے تو لاؤ۔ ہمارا رب تو ہمارے لیے دنیا میں آخرت میں راستے ہموار کر رہا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اس جیسا دوست کوئی نہیں، اس جیسا مددگار کوئی نہیں، اس جیسا غم گسار کوئی نہیں، اس جیسا سرگوشیاں سننے والا کوئی نہیں، اس جیسا دلوں کی باتیں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں، اللہ کی قسم اس جیسا رسپانس دینے والا کوئی نہیں۔ مگر ایک ہم ہے کہ دنیا میں معمولی بنیادوں پر اس نے جی 12 سال عشق لڑایا ہے، یہ جی 16 سال فلاں کے پیچھے ذلیل ہوا ہے، یہی ہے اب یہ 12 سال بھینسیں چرائیں، 12 سال اس نے جناب شیریں فرہاد یہ نہریں کھودی گئیں، یہ بڑی ان کی سیریل ہے، پتہ نہیں سارے 12 سال درجن انڈے کھاندے رہنے کی کرتے رہنے، ان کے یہ معاملات چلتے رہے ہیں دنیا میں ذلتوں کے لیے 12 سال، اور رب کے سامنے ایک مہینہ بھی بندے کے پتر بن کے ہم نے نہیں ٹھہرنا، بلکہ ہمارے حالات کمزور سے کمزور تر۔ 22-23 دن ہو گئے اس رب کا کلام سن کے، کتنے کے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے کے لوگ ہیں جن کے دل پگھلے، مگر ابھی کئی ہستیوں کو سائیڈ پہ کر لو، آپ میوزک لگے ہے ان کا موڈ آف ہو جائے گا، اچانک کی ہویا ہے سیڈ میوزک سن کے ذرا میرا موڈ سیڈ ہو گیا، سبحان اللہ، میوزک نے تیرا موڈ بدل دیا ہے۔ یہ پاپ کارن کی طرح پاپ میوزک سننے والے ہیں، وہ کلاسیکل سننے والے ہیں، یہ جناب قوالیاں سننے والے، یہ روحانی مجلسیں ہیں، وہ فلاں مصیبتیں ہیں۔ دنیا کا میوزک سنو، تصویر دیکھو تو موڈ بدلے، رویے بدلے، رب کا کلام سنو نہ موڈ بدلے نہ رویے بدلے۔ کیا بنجر دل لیے پھرتے، کیا بنجر دل لیے پھرتے، جن پر 22 دن قرآن کی برسات ہو اور ان کا اوپر والا حصہ بھی صاف نہ ہو۔ ہم نے پھر اللہ کے کلام کو توجہ نہیں دی، جس طرح دنیا والے دنیا کے SMS کو بار بار پڑھتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور زبان میں ہو کسی با اعتماد کو کہتے ہیں ایسا مطلب تے ذرا دسیو کی ہے، پھر آپ ہی ماشاءاللہ اپنی مرضی دے 10 مطلب کر دے تاکہ کس طرح میرا کام سیدھا ہوئے۔ اور وہ رب جس نے ہمارا کام سیدھا کرنے کے لیے ہمیں سارا کچھ بتایا، اس طرف ہماری توجہ اس طرح نہیں ہے، تو اللہ سے محبت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں یا چیزیں ہیں، سب سے زیادہ شدید محبت ایک مومن کی اپنے رب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ہمیں بڑا کچھ عزیز ہے اور اس عزیز داری میں ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک عجیب ہمارا مزاج ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے سمجھایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کو محبتیں کرنا ہی سمجھا دو، ان کو بتاؤ محبتیں کیسے ہوتی ہیں، ان کو ایک سٹینڈرڈ سمجھاؤ۔ اگر ان لوگوں کو اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں اپنے والدین، اپنی بیویاں، اپنی اولادیں، اپنے رشتہ دار، اپنا کاروبار، اپنا مکان، اپنے اثاثے،
یہ زیادہ محبوب ہیں تو ان کو کہو پھر یہ انتظار کریں جی قادہ حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی اس کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ چلتے پھرتے یونیفارم میں نظر آئے گا مومن ہے، لیکن حالات کیا ہیں؟ جس طرح بیماریوں کی وجہ سے بعض لوگ اندر سے خالی ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں سناؤ اندر بس لاش ہی چلتی پھرتی باقی کہانی کوئی نہیں، ادھر بھی کہانی کنی کوئی نہیں، چلتا پھرتا بندہ یہ یونیفارم میں دیکھ لو اندر سے ایمان کی کیفیت بڑی کھوکھلی اور خوفناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، اور میری محبت میں وہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، رویہ ہی بدل دیے۔ فرمایا میری محبت میں وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور اپنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت اپنوں پر نرم، اور سختی کی دلیل جہاد فی سبیل اللہ، کافروں پر سخت ہوں گے، گلی باتی نہیں، جہاد میں شامل ہوں گے، اور جب لوگ تنقید کریں گے طنز کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اپنے مشن کو کسی کی باتوں کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس طرح کے رویے خوبیاں اللہ کے فضل کی نشانیاں اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے اس کو جہاد کر کے محبت ثابت کرنی پڑے گی، جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے اس کو اپنوں کے ساتھ نرمیاں ثابت کر کے محبت ثابت کرنی پڑے گی، جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں رب کا نوکر ہوں، تے نوکر کی تے نخرہ کی، میں اس کی نوکری میں کوئی نخرہ نہیں کروں گا۔ جی اس میں ہو سکتا ہے آپ کا مال لگے، وہ کہیں دے دیں گے، اور جی ہو سکتا ہے رب کی محبت میں جان کا خرچہ آ جائے، وہ کہتے ہیں دے دیں گے۔ جب محبت اللہ سے کر لی ہے تو پھر وہاں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، کیونکہ اس کا صلہ، اس کا نتیجہ رب کی رضا، اس کی محبت، اس کی جنت، نبی کا ساتھ، ان کے مقابلے میں ایک جان کا خرچہ کوئی خرچہ ہی نہیں، یہ کوئی خرچہ نہیں ہے جو کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی بیماری کے ساتھ ایکسپائر ہو سکتی ہے، یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے بمقابلہ اللہ کی محبت، اس کی جنت، اس کے نبی کا ساتھ، رب کی رضا، واللہ ان کے مقابلے میں یہ ایک جان کا خرچ کوئی خرچ نہیں ہے، یہ تو اس کی تو کوئی مماثلت ہی نہیں بنتی۔ وہ صحابی جس کو کہا گیا کہ تجھے نہیں پتا اگر تم نہیں پلٹو گے تو تیرے سامنے ہم نے تیل کے گرم کڑاہ میں ایک بندہ زندہ روسٹ کر کے رکھ دیا ہے، ہڈیاں گوشت الگ ہو گئے ہیں، تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ وہ صحابی رو پڑے، کسی نے کہا ڈر گیا، تو انہوں نے کہا ہاں تینوں پہلا کہن دیا گل مان جا، ہوں سمجھ آ گئی ہے نا، نہیں نہ ساتھ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا؟ کہتا نہیں میں تو نہیں سوچیا، یہ رونا کہتا رون پھر کیوں دیا ہے؟ وہ کہنے لگا رونے تو اس بات پر رونا آ گیا ہے جس رب کو قربانی دینے لگا ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے، یہ چھوٹے جسم کی کیا قربانی، اور وہ بھی ایک دفعہ، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوں، اکٹھی نہیں، ایک ایک کر کے میں اللہ کے لیے اسی طرح روسٹ ہو جاؤں، میری سوچ تو یہ ہے۔ وہ جو جنہوں نے گرفتار کیا تھا نا، کہنے لگے بھائی یہ بھارے بندے نے انہوں نیڑے کرو، انہیں جناب باقاعدہ بندہ نیڑے کیتا تے وہ وال پھڑ کے وہ متھا چومیا، تو انہیں کہا جا یار تیری مہربانی بھائی تو ہی ساری سمجھ تو تاؤں۔ بعض روایتوں میں ایک اور قیدی کا آتا ہے کہ اس نے حکمران کا ماتھا چوما، اپنے قیدی چھڑوا لیے۔ حقیقت ہے جب رب سے محبت ہوتی ہے پھر قیمتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ویسے ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جدو جنگلاں نو اگ لگی پھر مشکاں دے بھا نہیں پوچھی دی، بجھانی اگ جنگل دی ہے، اے بھاجی ایک مشک کنے دی آندی ہے تے تو ہاں خاک اگ بجھانی ہے، جدو تسی ایتھے ہی بارگیننگ شروع کر دے۔ جب محبتیں رب سے ہیں پھر خرچوں کا حساب کیوں، پھر خرچوں کا حساب کیوں؟ اسی لیے انبیاء نے، صحابہ نے، صحابیات نے جب رب کی راہ میں خرچ کیے، ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی کہہ دیا گن گن کے نہ دیا کرو، دے چھڑیا کرو، تو ہی بغیر گنن تو دو، تو بھی بغیر گنن تو آئے۔ ماشاءاللہ اسی تے جدو دینا ہوندا ہے
پہلے تو اگلے بندے کا الٹراساؤنڈ کری دا نا پیروں تو لگ کے سر تک MIR بھی کری دی وہ ساری رپورٹاں کلیئر آن پھر اسی اپنی جیب پیسے بہتے ہون تو سارے سینسر استعمال کر کے آنے ہاں کتے بڑا بنوٹ نہ یہ سامنے نکل آئے تو وہ تو پھر واپس کرنا مسئلہ بن جانا تو ماشاء اللہ اس تو بعد پھر اسی ایسا نوٹ جی صحت گزارے دی ہوں وہ کٹ کے پھر اسی انہوں دے دینے ہیں کہ لو جناب سخی سرور نے جناب صدقہ کر چھڑیا کہ نال پھر کئی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ اللہ نشہ نہ کریں وہ بھی پھر آندا بھی جنی ماشاء اللہ رقم دے کھڑی ہے دساں دی میری صلاح میں عمرے تے تر جانا وا اننے نال میں ضرور نشہ کرنا ہے تو ہاں انویسٹمنٹ ہی بڑی وڈی کر چھڑی تے یہ میں پاگل نشہ کراں اب ہم لوگ صدقات میں گنتیاں پیمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بغیر گنتیاں پکڑا دو بغیر گنتیوں کے اوپر سے لے لیں وہاں کہتے ہیں یا اللہ چھت پاڑ کے دے دے وہاں ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں یہ وہاں ہم ایسے بچوں کی طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جب اس کی راہ میں خرچ کرنا ہو پھر ماشاءاللہ اسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جانے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ٹھیک ہے پائی دا حساب ہوندا ہے تے کوشش یہی ہوندی ہے زکات دین دی بجائے کوئی راہ نکلے منوں ہی لگ جائے کتے عشر دین دی بجائے منوں کتے لگ جائے یہ بڑے ہمارے ذمہ دار بھائی اللہ سب پر رحم فرمائے بارشاں دی نہیں سمجھ آندی کوئی ٹائم ہے پین دا تو ہاں بھی 30 سال ہو گئے نے یتیماں دا حق کھادا تہاڈا ٹائم ہے لوکاں دا عشر کھان دا جڑا حق ہی کسے دا سی آپ ہی چکی لگی جاندے ہو تے جدوں وہ تانوں بار بار سمجھاندا ہے تے تسی گل سمجھدے نہیں ہر دفعہ کہتے ہیں جدوں پکدیاں نے ادوں ہی میہ پی جاندے نے سوچے تو صحیح جب ہم مسکینوں کا غریبوں کا حق کھائیں گے تو وہ ذات ہے آپ چمچ کے ساتھ پانی منہ میں ڈالیں وہ اس پر قادر ہے آدھا پانی اندر جانے دیتا ہے آدھا جانے ہی نہیں دیتا تمہاری فصلیں آنے دیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے تم تو عمل کرتے ہو قرآن مجید میں 2 بھائیوں نے صرف بری نیت کی تھی آپ بھی پڑھنا قرآن جا کے بری نیت کی تھی کہ ہمارا باپ رب کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا ہم نے نہیں کرنا رات کے اندھیرے میں نکلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ مانگنے والوں کو دینا پڑے گا جب باغ والی جگہ پر پہنچے وہاں سوائے راکھ کے کچھ نہیں تھا یہاں تک کہہ دیا کہ یار ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے مطلب کوئی تنا کوئی شاخ کوئی پتا کوئی گلا سلا پھاڑ کچھ نہیں بچا ہر چیز جلا کے اللہ نے رکھ دی اگر نیت کی خرابی پر باغ اجڑ سکتے ہیں تو جب عمل ہی خراب ہوگا کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا کیا اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا لیکن جن کو رب سے محبتیں ہوتی ہیں وہ رب کے راستے میں پیسہ کیا جان بھی خرچ کرنے کے لیے سوچتے آپ کے گجراں والے کو یہ اعزاز ہے پورے پاکستان میں جو 8,500 سے زیادہ شہداء ہیں سب سے زیادہ جانیں خرچ کرنے والے آپ کے گجراں والا کے کس بنیاد پر خرچ کر دی انہوں نے سادے لوگ تھے اس لیے خرچ کر دی وہ کہتے تھے رب راضی ہو جائے جان کا خرچہ کوئی خرچہ نہیں اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے لہٰذا ہماری ذمہ داری اللہ سے محبت کرنی ہے سب سے زیادہ محبت کرنی اور ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں میرے ہاں کوئی دنیا کی چیز یا کوئی رشتہ یہ دونوں لو لیول کے ہیں میرا رب سب سے اول ہے سب سے اوپر ہے رب کے مقابلے میں میں کسی کو لانے کے لیے تیار نہیں یہ رب سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کروں میں اس کو کہتا ہوں بے وفائی غداری اگر کوئی رب سے محبت کا دعویٰ کرے اور رب کی ذات صفات عبادات میں کسی کو شریک کرے یہ محبت کرنے والا بندہ نہیں یہ مفاد پرست اور جاہل بندہ ہے کہ جو رب کا مقام کم کر رہا ہے اور جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کو اٹھا کے رب کے برابر کر رہا ہے حالانکہ سورۃ اخلاص کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میرے مقابلے میں آنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہم مخلوقات میں سے جس کو مرضی اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیتے ہیں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی بے وفائی ہے اللہ کہتے ہیں اگر اسی سوچ پر تم مر گئے ہم تمہیں جنتوں سے محروم کر دیں گے اور جہنم ٹھکانہ ہوگی اور جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اس کو باتوں سے نہیں اس کے نبی کی اتباع کر کے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ سے پیار ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرے جب وہ یہ کام کرے گا تو اللہ نتیجے دے گا جس کو اللہ سے محبت ہے وہ خدمت خلق کرے گا وہ لوگوں کی مدد کرے گا کیا اللہ نے فرمایا
اے مسکینوں، قیدیوں، غریبوں، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے پلاتے ہیں، ہم تم سے کسی شکریہ کا، صلہ کا، اس کی کوئی توقع نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی محبت میں تم پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے کی گئی محبت انسانیت کی خدمت سکھاتی ہے، اللہ سے کی گئی محبت لہجے بدل دیتی ہے، رویے بدل دیتی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، آپ کو جس سے محبت ہو، ماشاءاللہ آپ ساری دنیا کے ساتھ بدتمیز ہو سکتے ہیں، محبوب کے ساتھ آپ بدتمیز نہیں ہو سکتے۔ آپ ہر کسی سے اونچی آواز میں بات کر لیں گے، محبوب سے اونچی آواز میں، اونچے والیوم میں بات نہیں ہوتی۔ آپ ہر بندے کی بات کا منفی پہلو تلاش کر لیں گے، جس سے محبت ہے اس کے پردے ہی ڈال لیں گے، نہیں وہ دا مطلب ہے سی، وہ ہے کہنا چاہ رہا سی۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، اور پازیٹیو سوچ ہی دوستیاں چلاتی ہے۔ ہمیں اپنے رب پر کبھی بھی شاکی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی شکوے والا۔ وہ ہماری جان لے لے، ہماری اولاد لے لے، ہمارا بزنس ہمارا لے لے، اس نے پہلے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم نے چیک کرنا ہے تو ہم کیا کہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جی بیٹا فوت ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، مال تباہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے دیکھنا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں، اگر میری غلطی تھی تو میں معافی مانگوں گا، اگر غلطی کے بغیر یہ مرحلہ آیا تو یہ رب کا فیصلہ ہے۔ رضیت باللہ ربًا، میں نے جہاں اس کو رب ماننا ہے وہاں اس کے فیصلوں پر بھی راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ رویے میں ثابت کروں گا تو پھر میری رب سے محبت مجھے حسد سے بھی بچا لے گی، حسد سے بچا لے گی، بغض سے بچا لے گی۔ کیوں؟ سبحان اللہ، میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں کہ نعمتیں اللہ تقسیم کرتا ہے، اور جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر ہم رب کی تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ کسی کو اللہ نے ارب پتی کیا ہے، کوئی بیچارہ صرف انڈین بولی میں پتی ہے، باقی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو سٹیٹس دیا ہے وہ مان جائے کہ میرے رب کی تقسیم ظلم والی نہیں، زیادتی والی نہیں، غلط نہیں۔ یہ اس کا رب کی تقسیم پر راضی رہنا محبت کی وجہ سے اللہ کی قسم اس کے سینے کو سکون سے بھر دے گا، اس کے سینے سے حسد، بغض، کینہ نکال کے رکھ دے گا۔ اور جب یہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا، اور کون راضی نہیں ہوتا؟ جہاں محبتیں نہیں ہوتی، اور جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں تو کوئی ایسے فیصلے بھی آ جائیں جو طبیعت کو اچھے نہیں لگتے تو اگلے کہتے ہیں کہ سمعنا وأطعنا، بات سن لی ہے، کریں گے۔ اور جی گرمیوں کے روزے ہیں، کہتے رکھیں گے۔ اور جی قیام بڑا لمبا ہے، کہتے کریں گے۔ یہ محبت ہی سکھاتی ہے، یہ محبت ہے جو یہاں سینکڑوں لوگوں کو اعتکاف پر بٹھا گئی ہے، یہ محبت ہے جو گرمیوں کے روزے رکھوا گئی ہے، یہ محبت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کروا دیتی ہے، یہ محبت ہے۔ صدمہ بھی ملتا ہے، وہ کہتا قدر اللہ وما شاء فعل، کوئی گل نہیں، میرے اللہ نے جنج منظور ہے، ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں۔ تو محبت مزاج بدلتی ہے، سوچوں کا رخ بدلتی ہے، رویے بدلتی ہے، والیوم بدلتی ہے، الفاظ کی سلیکشن بدل دیتی ہے۔ یہی محبت ہم نے اپنے رب سے کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے پھر اس کا نتیجہ ہمیں یہ دے گا، وہ جب ہمیں ریورس میں محبت دے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، جنتوں کی الاٹمنٹ ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ ہماری محبت کو داخل کر دے گا، جو ہم نہیں مانگتے وہ بھی اللہ عطا کر دے گا۔ پہلے ہی اللہ ہر کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے، لیکن جب اللہ محبت کرے گا پھر وہ کچھ دے دے گا جو آپ کبھی کھلی آنکھوں خواب دیکھتے ہو، کبھی سو کے خواب دیکھتے ہو، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں، اس نے ثابت کرنا ہے پھر تجھ سے بڑھ کے بھی کوئی نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو جب دعائیں مانگے تو کہیں کہ یہ مان لو، وہ مان لو، اور بعد میں کہیں ساڈی تے رب مندا نہیں، اور رب اپنا مزاج دے رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ پوچھتے ہیں نا اللہ کدھر ہے، ساڑی تے سننا نہیں، ان کو بتاؤ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہارے سامنے ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندہ اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارے قریب ہوں شہرک سے بھی، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
اور تو ہی بھی کوئی میری مان لیا کرو, کوئی مینوں ہی لسٹ پڑھائی جاندے ہو کماں دی, تے میری واری تو ہی مندے کوئی نہیں. تم بھی تو میرے پر ایمان رکھو نا, تم میری مانو میں تمہاری مانوں, تم مجھ پر اعتبار کرو میں تم پر کروں, تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو نتیجہ ملے گا وہ ہماری توقع اور اوقات سے بڑھ کے ہوگا. لیکن توحید کے ساتھ, شرک سے بچ کے, اتباع نبی کر کے, بدعات سے بچ کے, لوگوں کی خدمت کر کے, اخلاق اور رویے درست کر کے, جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. چاچا میرا بڑا پرانا فین ہے بیچارہ, تو ہمارے یہاں محبت سے کیا بیٹھی. اچھا محترم بھائیو, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جس مرکز میں آپ تشریف فرما ہیں اس کی سب سے بڑی خوبصورتی آپ لوگ ہیں, آپ لوگ, کیونکہ دیواریں خوبصورت بندوں کے ساتھ ہی. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے ہیرا بڑی خوبصورت چیز ہے, مگر اگر ثابت ہو دنیا میں کہ ہیرے کو بھی اپنی ماڈلنگ کے لیے کسی انسانی جسم کی ضرورت پڑے تو سمجھ لو پھر خوبصورت تو انسان ہی ہے نا, ہیرا تو پھر رہ گیا کہ پتھر ہی. اگر وہ انڈیپینڈنٹلی بڑا خوبصورت ہوتا تو پڑا ہی خوبصورت لگتا, لیکن اس کو بھی کسی انسان کی ضرورت پڑتی. تو اس دنیا میں انسانوں سے بڑھ کے خوبصورت چیز کوئی نہیں. اور اللہ کے گھروں کے اندر بھی اصول ہے کہ یہاں نمازیوں کا, یہاں عبادت گزاروں کا آنا یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو میری رمضان میں یہ ریکویسٹ ہے آپ تمام بھائیوں سے کہ جس طرح آپ آج تشریف لائے, جس طرح آج بر وقت بھی پہنچے, بڑی تعداد میں بھی پہنچے, کیا خیال ہے رمضان کے بعد رب بھی وہی ہے, وعدے بھی وہی ہیں, مسجد بھی وہی ہے, تو آپ انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے نا. ایک گزارش. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ایک نشہ کرنے والا لڑکا 2-3 مہینے میں پورے محلے کے 1.5-2 درجن لوگوں کو ایئر فورس میں بھرتی کروا سکتا ہے کہ تو ہی نہیں کو 2 بندے اتنے پکے لوا سکتے. کیا خیال ہے؟ آپ بھی تو اپنی بائک پر 1 ویلنگ کرنے کی بجائے ایک بندہ پیچھے بٹھائیں کہ یار میں تو چلنا تو ہی میرے نال چل. تو آپ ایک بندہ لے لیں, صرف ایک بندہ, تو اگلے جمعے کا مطلب ہوگا پچھلا برآمدہ. تو میرا خیال ہے اگر دنیا میں گناہ کی طرف لے جانے والے کہتے ہیں گڈی اپنی ہے کرائے تے لے لینے ہیں, وہ رسک لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ کسی کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کسی کو 7ویں دن یہاں نہیں لا سکتے؟ تو یہ میری دوسری گزارش ہے اللہ کے لیے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی سہیلیاں ہیں, مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں. میرٹ دوستی کا یہ ہے, یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافقہ عورتیں اور منافق مرد وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کا معیار یہ ہے یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, وہ نیکی سے روکتے ہیں اور گناہ کی طرف کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری بہنیں ایک بڑی تعداد میں اعتکاف میں بھی بیٹھی ہیں, ویسے بھی موجود ہیں. میں اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ انشاءاللہ انسانی آبادی کا نصف ہیں کم از کم, جنتوں میں بھی آپ کی تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے. آپ بھی اپنی سہیلیوں کو یہاں لے کے کھینچ کے لے کے آئیں. اور مردوں سے بھی میری گزارش ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت یہ مرکز ہے اس کی اصل خوبصورتی آپ کا وجود ہے. کیا بہتر ہو کہ یہ باتیں ہوں کہ جی الحمدللہ اب صفیں باہر گیٹ کی طرف ڈالی جاتی ہیں, آپ کی تھوڑی تھوڑی دعوت یک دم یہ بوس لگا دے گی اور یہ اللہ کا گھر سدا بہار بڑا خوبصورت انشاءاللہ سنورے گا, سجے گا آپ کے ذریعے. دوسری میری گزارش ہے, میرا تو بھائی یہ ذہن ہے ذاتی, پتہ نہیں اس سے کوئی اختلاف کرے, میرا دل کرتا ہے کہ جتنی خوبصورت صاف ستھری جگہ اللہ کا گھر ہو نا,
اس کے مقابلے میں کوئی پارک، کوئی ہوٹل میں نہیں پسند کرتا کہ اس کے میرا بس چلے نا واللہ تو میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ مسجد میں کروں۔ میرا دل کرے کہ جوڑا مسجد میں آئے، یہاں نماز پڑھے، اس کا کافی پوائنٹ ہم مسجد کے اندر بنائیں۔ اس نے کوئی لیگل ڈیٹ پہ آنا مرے ہماری مسجد میں آ جائے، ہماری چھت پر بیٹھے، صاف ستھرے ماحول میں، میاں بیوی ہیں، بچے اس کے کھیلیں، جھولے اس کو ملیں، وہ یہاں چائے پیے نا، وہ یہاں دل کی باتیں کریں، وہ یہاں پر تشریف لائیں، باپ پوری فیملی کو لے کے یہاں آئے، وہ کہیں یار جگہ بھی صاف ہے، سہولیات بھی میسر ہیں، عزت بھی لوگ کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، رب کو بھی راضی کرتے ہیں، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔